آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے
جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے۔ میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے۔ کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھی۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا، ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے، دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں، شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خواہشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے، اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی ہیں، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے، فانتا مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔
اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی کہانی ہوئی؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی؟ جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں؟ اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی، دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔
اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفہ ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتہ؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے یکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی یکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عمومی طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون نے گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آنا ہوتا ہے۔ ایک تہذیب اس گھر کی تھی، ایک اس نئے گھر کی ہے، اس میں تھوڑا سا تفاوت ضرور ہوگا، خاندانوں کے فرق سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے۔ تو خاتون یا تو اس سانچے میں خود کو ڈھال لے، یا پھر وہ خاندان خاتون کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے، دونوں میں سے ایک ہوگا، تب موافقت پیدا ہوگی۔ جب خاتون کی یہ ضد ہوتی ہے کہ میں جو کلچر، جو تہذیب اور جو مزاج رکھتی ہوں، یا جو رسوم و رواج میرے میکے خاندان کے تھے وہ فائق ہیں، اور اس خاندان کو بھی وہی مجھ سے سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ایک کے لیے 10 خاندان کے لوگ نہیں بدل سکتے۔ تو اگر یہ اپنے آپ کو ان 10 لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھال لے، ایسا مزاج نہیں جو شریعت سے متفاوت ہو، عمومی طور پہ ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو یہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ جس جگہ گئی ہے وہاں جا کے اس مزاج میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو وہ وہاں جا کے اس بھیس کو پہن لے تو یہ عجیب نہیں لگے گی، لیکن وہ اس پورے گاؤں کے اندر سے ایک خاندان اس بھیس کو اختیار کرے جو یہ لے کر کے آئی ہے، تو وہ اپنے خاندان کے اندر بھی عجیب لگیں گے، اور جو ہے وہ بالخصوص کہیں گے کہ بس یہ تو اس خاتون نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ تو جو شریعت بیضاء کا مزاج ہے اس میں اچھی چیزیں اس خاندان میں آہستہ آہستہ منتقل کر دی جائیں، یہ تو ایک خیر کی بات ہے، لیکن عمومی رویے جو رواج کی حد تک ہیں اور شریعت سے متصادم نہیں ہیں وہ خاتون کو ہی بدلنا ہوگا۔ اور جب خاتون اس بات کی ضد کرتی ہے کہ میرے مزاج کے سانچے میں یہ ڈلیں تو پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الجھاؤ بالآخر طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کا خاتون کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ خاوند کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ سے بھی باہم تناؤ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض خواتین بہت چالاک بننے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے امور میں گھر کے اخراجات اور دیگر معاملات سے لے کر کے جو ہے وہ خاندان کے دیگر امور تک اپنے خاوند کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن عمومی طور پہ اکٹھے رہتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بعض تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن بعض کے اندر طبع کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو پھر گوارا نہیں کر پاتے، اور پھر عورت اس عادت سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ اسی کام پہ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اختلاف بڑھ جاتے ہیں اور کس دن طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔
اس لیے عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھے. شوہر اس کو جتنی اجازت دیتا ہے، جتنا آگے بڑھنے کی، اخراجات کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملت کے حوالے سے، اور دیگر جو ہے وہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بیوی کو اتنا ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور شوہر کی مرضی، مشاورت اور رضا کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ ایک خوبصورت ازدواجی زندگی جنم لیتی ہے. لیکن اگر خاتون کہے کہ بس نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی کی مالکہ ہوں اور شوہر کو میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی اندھیرے میں، تو ایک دن جب اس کی خبر اس کو ہوتی ہے تو پھر ایک دم اس کا غصہ عود کر آتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے. تو خاتون کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے شوہر کے سامنے ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کو چوری نہیں جانا چاہیے، اپنے شوہر سے پوچھ کے جانا چاہیے. اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی شریعت نے ضابطہ دیا ہے کہ ایک مدت اس کی مقرر کی ہے، اور اس میں بھی سسرال کے حالات کی مطابقت میں کہا ہے کہ جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن وہ شام تک گھر پلٹ آئے گی. اگر وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے، وہ جانے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو نہیں ہوگی، تو وہ ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن شام کو پلٹ آئے گی. لیکن عمومی طور پہ ایسے ظالم شوہر تو کم ہی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ تو جانے دیتے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر. اب اگر کسی وجہ سے وہ کبھی روک دیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں معروضی حالات، تو پھر بیوی کو رک جانا ہی اس کے لیے عافیت ہوتی ہے.